السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ اچھا، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بارے میں ہے، یعنی کہ ہارڈلی کوئی چھوٹا بڑا ایسا ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی جو اہمیت ہے، جو اس کی امپورٹنس اور فضیلت ہے، اس کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ تو اور یہ ایسا عمل ہے کہ جو آنے والی جو مصیبتیں ہیں ان کو ٹلوا سکتا ہے، ان کو ختم کروا سکتا ہے، اور جو مصیبتیں آپ کے اوپر آ گئی ہیں، جو بیماریاں آ گئی ہیں، یہ صدقہ ایسا عمل ہے جو ان بیماریوں کو جو ہے نا آپ سے دور کروا سکتا ہے۔ تو اور ایک حدیث عجب حدیث ہے، سنیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو دنیا میں اخلاص کے ساتھ ایک کھجور بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کی ہوگی نا، یعنی کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا ہوگا، تو قیامت کے دن اس کا ثواب بڑھا چڑھا کے 1000 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے نا پہاڑوں کے برابر دیا جائے گا۔ یعنی کہ آخرت کے حوالے سے عمل دنیا میں جو ہم کریں گے وہ اتنی پاور رکھتا ہے، اتنی اپنے اندر طاقت رکھتا ہے کہ دنیا میں اس کی حیثیت ایک کھجور جتنی ہے، لیکن قیامت کے دن وہ پہاڑ کے برابر جا کے نا انسان اس کو اپنا ریوارڈ جب دیکھے گا، اپنا اجر دیکھے گا، وہ پہاڑ کے طور پہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یعنی کہ اتنی طاقت رکھتا ہے یہ عمل۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے، اگر وہ آخرت میں اتنی طاقت رکھتا ہے تو دنیا میں اس کی کوئی ویلیو نہ ہو، دنیا میں بھی وہ اتنا ہی اثر رکھ سکتا ہے، اتنی ہی تاثیر رکھ سکتا ہے۔ 50 روپے کا کیا ہوا صدقہ بھی جو آپ اللہ کے راستے میں کریں گے، اس کا دنیا میں کتنا امپیکٹ پڑ سکتا ہے، اس کا آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم میں سے جو اکثر لوگ ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صدقہ تو وہی اہمیت رکھتا ہے کہ آپ 500 کسی کو دے رہے ہیں، کسی کو 1000 دے رہے ہیں، کسی کو 5000 کا نوٹ دے رہے ہیں، یہی صدقہ ہے۔ یعنی کہ یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ اگر آپ کی جو جیب کی پوزیشن ہے نا، آپ 50 روپے کا نوٹ بھی اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں نا، تو وہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے، اور اس کا بھی جو ہے نا جو امپیکٹ ہے دنیا میں، اس کی جو طاقت ہے وہ آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے شاپنگ مالز ہیں، ہمارے ریسٹورنٹس ہیں، کیفیز ہیں، اور کسی بھی کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ باہر سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا ہوٹل میں ویٹر ہے جو آپ کو کھانا سرو کر رہا ہے، آپ اگر طے کر لیں کہ آپ نے جس جگہ پہ بھی جانا ہے، آپ نے مال میں گروسری کرنے جانا ہے، آپ نے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جانا ہے، یا آپ نے کسی بھی ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں مطلب گارڈ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے اس کو جب بھی جانا ہے 50 روپے جو ہے نا آپ فکس کر لیں کہ آپ نے اس کو دینے ہیں۔ اور اس کی طاقت کیا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ 50 روپے اسے دے رہے ہیں اور وہ 8 گھنٹے کی 9-10 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے، تو اگر اس کو روزانہ 10-12 لوگ بھی 14-15 لوگ بھی 50 روپے دے دیتے ہیں نا، تو وہ 500 سے 600 روپے ٹپ گھر لے کے جائے گا، اور وہ جو 25,000 روپے سیلری پہ پورا دن خون پسینہ اپنا ایک کر رہا ہے، وہ جب 50 روپے 500-600 روپے روزانہ گھر لے کے جائے گا نا، تو وہ اپنی 25,000 کے ساتھ 20-25 ہزار روپے گھر ساتھ لے کے جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اب 25,000 میں اس نے اپنا کچن چلانا ہے، اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھانا ہے، کوئی بیماری آ جائے تو اپنے بچوں کو علاج کروانا ہے، خوشی غمی اٹینڈ کرنی ہے۔ اب وہ 25,000 اب کی جگہ وہ 50,000 جب گھر لے کے جائے گا نا، تو اس کی لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوگا۔ اس کے گھر میں اگر ایک وقت کا کھانا ہے، ایک ٹائم کا کھانا ہے، اپنے بچوں کو وہ 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا، اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلا سکے گا، اپنے بچوں کو ایک مناسب اسکول میں جو ہے نا ایجوکیشن دلوا سکے گا، ان کا ایڈمیشن کروا سکے گا۔ تو اس چیز کو اپنی زندگی کا نا ہم ایک اپنا ڈائریکشن بنائیں کہ ہم نے جو ہے نا یہ جو ہمارا بہت مہنگائی ہے، اور انسان پتہ نہیں کس طرح مشکل سے اپنا جو ہے نا، خاص کر یہ جو سفید پوش لوگ ہیں جن کی 25,000 30,000 40,000 سیلریز ہیں، پتہ نہیں اللہ کو ہی پتہ یہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اور آپ یقین مانیں، آپ کا یہ 50 روپے کا دیا ہوا نوٹ اگر جتنے لوگوں تک میری یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے، اگر اپنی زندگی کا اس کو مقصد بنا لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں، اور آپ کھانا کھانے جاتے ہیں نا، 4-5 ہزار کا 3 ہزار کا آپ کھانا کھا لیتے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ ایک جی ایس ٹی بل آتا ہے، وہ 17% ہوتا ہے، 18 ہوتا ہے، آئی تھنک اب 19-20% ہو گیا ہے، اور وہ جتنی بھی اماؤنٹ بنتی ہے نا وہ خوشی خوشی ہم دیتے ہیں کہ یار ہم نے اچھی جگہ پہ کھانا کھایا ہے، تو یہ ایک اسٹیٹس سمبل کے طور پہ ہم دیتے ہیں، ہم ان سے بحث نہیں کر سکتے کہ آپ ہمارا یہ ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں، تو وہ ہزاروں میں پیسے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے باہر کھڑا ہوا اسی ہوٹل کے باہر کھڑا ہوا جو گارڈ ہے، اس کو 50 یا 100 روپے دیتے ہوئے ہمیں ایک بوجھ سا فیل ہوتا ہے کہ یار یہ تو ہم کیوں دیں اس کو۔ اور اسی طرح شاپنگ مالز ہیں، کوئی پیٹرول پمپ ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ پہ آپ پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، آپ گروسری کر رہے ہیں، وہاں سے باہر کھڑا ہوا جو ان کا ملازم ہے اس کو آپ 50 روپے دینا شروع کر دیں، اور بہت زیادہ لوگ جب اس کو 50-50 روپے دینا شروع کر دیں گے،
تو وہ 50 روپے آپ تو دے کے آ جائیں گے کہ آپ کی جیب سے تو صرف 50 روپے گئے ہیں، لیکن وہ جو آپ کا کیا ہوا عمل ہے اس کے گھر کے حالات بدلنے کا، اس کے گھر میں جو ہے نا خوشیاں واپس لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یعنی کہ ایسا ہو نہیں سکتا، آپ یقین کریں کہ اللہ کے نبی نے اگر کھجور کے بارے میں کہا ہے نا کہ اس کا دیا ہوا صدقہ قیامت کے دن جو ہے وہ پہاڑ کے برابر آپ کو اجر ملے گا۔ تو دنیا میں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے جتنے بھی اعمال ہیں نا، ان کی برکت اگر آخرت میں بھی ہے نا، تو اگر ہم ان کو یقین کے ساتھ دنیا میں کریں گے تو دنیا میں بھی ہم اس کا جو ہے نا فائدہ، اس کی برکت ہم ایکسپیرینس کریں گے۔ تو اس چیز پہ ہم اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو صدقہ ہے، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ قرآن میں ایک جگہ پہ آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب اگر مردے سے کہا جائے نا جو قبر کے اندر ہے کہ اگر واپس نکلو گے تو کیا آپ عمل کرو گے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ وقت کے لیے دنیا میں بھیج دے، ہم صدقہ کر کے واپس آ جائیں۔ یعنی کہ نماز کا عمل بھی ہے، حج کا بھی ہے، اور تبلیغ ہے، بے تحاشا اعمال ہیں، لیکن مردہ کہے گا کہ یا اللہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں واپس بھیج دے، ہم صدقہ کر کے آ جائیں۔ یعنی کہ وہ جب قبر کے اندر جا کے صدقہ کرنے کا اجر دیکھ لے گا نا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہی گزارش کرے گا، التجا کرے گا کہ دنیا میں اگر واپس دوبارہ زندگی کچھ دنوں کے لیے ملتی ہے، کچھ سیکنڈ کے لیے ملتی ہے نا، تو صدقے کا عمل ہم کر کے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔